الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. قال الله تعالى: قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون والذين هم عن اللغو معرضون والذين هم للزكاة فاعلون والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم رواه أحمد وابن خزيمة قال جعفر بن أبي طالب للنجاشي ملك الحبشة حيث قال: أيها الملك، كنا قوما أهل الجاهلية نعبد الأصنام ونأكل الميتة ونأتي الفواحش ونقطع الأرحام ونسيء الجوار يأكل القوي منا الضعيف فكنا على ذلك حتى بعث الله إلينا رسولا منا نعرف نسبه وصدقه وأمانته وعفافه فدعانا إلى الله لنوحده ونعبده ونخلع ما كنا نعبد نحن وآباؤنا من دونه من الحجارة والأوثان وأمرنا بالصدق الحديث وأداء الأمانة وصلة الرحم وحسن الجوار والكف عن المحارم والدماء ونهانا عن الفواحش وقول الزور وأكل مال اليتيم وقذف المحصنة وأمرنا أن نعبد الله وحده ولا نشرك به شيئا وأمرنا بالصلاة والزكاة والصيام وعدد عليه أمور الإسلام. الحمدللہ، ہر قسم کی حمد اور ثنا، اعلیٰ تعریفات اللہ وحدہ لا شریک کی ذات کے لیے ہیں. وہ اللہ جو اپنی ذات میں ایک ہے اور اکیلا ہے. اللہ کے ساتھ نہ اللہ کے ناموں میں کوئی شریک ہے، نہ اللہ کے صفات میں کوئی شریک ہے، نہ اللہ کے کام میں کوئی شریک ہے. اللہ وحدہ لا شریک ہے. اللہ رب العزت کی حمد و ثنا کے بعد پیارے حبیب حضرت محمد مصطفیٰ علیہ الصلاۃ والسلام پر لا تعداد درود و سلام ہو. اللہ رب العزت نے فرمایا اپنے پیغمبر کے بارے میں: وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ. میرے پیارے حبیب اعلیٰ اخلاق کے آپ مالک ہیں. اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: انما بعثت لأتمم مکارم الاخلاق. میری نبوت کا مقصد یہی ہے کہ میں اعلیٰ اخلاق سکھا کے جاؤں. ہم
اس سیرت النبی کے مہینے سے گزر رہے ہیں۔ آج میں نے اور آپ نے یہ دیکھنا ہے، ہم غیروں کی بات نہیں کرتے، میں نے اور آپ نے دیکھنا ہے ہم سیرت نبی پر کس قدر عمل کرتے ہیں۔ نبی پاک کا اخلاق، صحابہ کرام کا اخلاق، میرا اور آپ کا اخلاق کیا ہے؟ اعلیٰ اخلاق کے ثمرات اور نتائج کیا ہیں؟ اعلیٰ اخلاق کو حاصل کرنے کے لیے اس کے اسباب کیا ہیں؟ یہی چیز میں نے آپ کو بیان کرنی ہے کہ جیسے حضرت جعفر بن ابی طالب نے کہا تھا نجش کے بادشاہ کو، ایھا الملک کنا اہل الجاہلیہ۔ نجش کے بادشاہ کے سامنے جب کھڑا ہوا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور بعثت نبوت کی بات کی، کہ جب نبی پاک ہم میں آئے ہم جاہلیت کے زمانے میں تھے، ہم جاہل تھے، وَنَعْبُدُ الْأَصْنَامَ، ہم بتوں کی پوجا کیا کرتے تھے، وَنَأْكُلُ الْمَيْتَةَ، ہم مردار کھایا کرتے تھے، وَنَأْتِي الْفَوَاحِشَ، ہم بے حیائی اور بے شرم کے کام کرتے تھے، وَنَقْطَعُ الْأَرْحَامَ، ہم قطع رحمی اور رشتہ داری کے ساتھ بگاڑ کے رکھتے تھے، وَنُسِيءُ الْجَوَارِ، ہم اپنے پڑوسیوں سے برائی کرتے تھے، ان کی عزتوں کے درپے ہوتے تھے۔ ہمیں یاکل القوی من الضعیف، طاقتور کمزور کو کھا جاتا تھا۔ اس حالت میں اللہ نے ہم میں رسول بھیجا ہے، نعرف نسبہ وصدقہ وامانتہ، ہم نبی پاک کے حسب و نسب کو جانتے ہیں، قریش مکہ میں اعلیٰ خاندان، وصدقہ، نبی پاک کی سچائی کو ہم جانتے ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی امانت کو ہم جانتے ہیں، وعفافہ، نبی پاک کی پاک دامنی کو ہم جانتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ فدعانا الی اللہ لنوحدہ، ہمیں سب سے پہلے اخلاق کا پہلا سبق دیا کہ ہم ایک اللہ کی عبادت کریں، بتوں کو پتھروں کو چھوڑ دیں، ایک اللہ کی عبادت کریں۔ وَأَمَرَنَا بِصِدْقِ الْحَدِيثِ، اہل توحید، اہل حدیث، اہل سنت سنو، حضرت جعفر حضرت علی کے بھائی کہہ رہے ہیں کہ ہمیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا، کس چیز کا حکم دیا؟ کہ ہم سچی بات کریں۔ اللہ اکبر۔ بصدق الحدیث، اپنی زبانوں کو جھوٹ سے پاک کر کے سچائی کی عادت بنائیں۔ وَأَدَاءِ الْأَمَانَةِ، کوئی امانت رکھ جائے تو اس امانت کو ادا کریں۔ وَصِلَةِ الرَّحِمِ، رشتہ داری کے ساتھ صلہ رحمی کریں، رشتہ داری کو جوڑیں۔ وَحُسْنِ الْجَوَارِ، پڑوسی کے ساتھ اعلیٰ اخلاق کے ساتھ اس کا پورا پورا خیال کریں۔ وَقَوْلَ الزُّورِ، اللہ کے رسول نے ہمیں حکم دیا ہے ہم جھوٹ سے بچیں۔ وَأَكْلُ مَالَ الْيَتِيمِ، ہم یتیم کے مال کھانے سے بچیں۔ ہم پاک بعد عورت پہ تہمت لگانے سے بچیں۔ فرمایا میری امت انما بعثت لأتمم الاخلاق، میں تو اس دنیا میں آیا ہوں کہ آپ کے اخلاق کی سطح کو اونچا کروں، آپ کو اعلیٰ اخلاق والا بناؤں، کلمہ لا الہ الا اللہ پڑھنے والے، متبع سنت کہلانے والے، عاشق رسول کہلانے والے، مطیع رسول کہلانے والے۔ اگر آپ کا اعلیٰ اخلاق ہے تو آپ کا اعلیٰ ایمان ہے۔ اس لیے فرمایا اِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم
اعلیٰ اخلاق کے مالک سے۔ اخلاق کس کو کہتے ہیں؟ اخلاق صلہ رحمی کو کہتے ہیں، اخلاق سچ بولنے کو کہتے ہیں، اخلاق پاک دانی کو کہتے ہیں، اخلاق سخاوت کو کہتے ہیں، اخلاق ہمسائے کے ساتھ اچھے سلوک کو کہتے ہیں، اخلاق ایک اللہ کی عبادت کو کہتے ہیں۔ یہ ہے اخلاق۔ اب اعلیٰ اخلاق یہ ہمارا ایمان ہے، یہ ہمارا دین ہے، یہ ہماری تعلیم ہے۔ یہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اس دنیا میں آنے کا مقصد یہ ہے کہ لوگوں کو جہالت سے، بد اخلاقی سے، غلط شرک سے، غلط عادات سے میں محمد پاک کر کے اس معاشرے کو پاک اور پاکیزہ معاشرہ بنا دوں۔ آج یہ تاریخ، یہ ربیع الاول کا مہینہ اس بات کی تجدید کا عہد ہے۔ ہم اہل توحید، اہل ایمان اپنے اخلاق کو دیکھیں کہ ہم نبی پاک کے اخلاق، نبی پاک کی تعلیمات کے اخلاق پر اترتے ہیں۔ جو قسمت، خوش قسمت اللہ اور اللہ کے رسول کی تعلیمات کے مطابق اعلیٰ اخلاق پر اترا، آؤ میں بتاؤں اس کی شان کیا ہے۔ جو اعلیٰ اخلاق کا مالک بن گیا، سب سے پہلے ایک ہے کہ میں اور اپنے اللہ سے محبت کرتے ہیں۔ فرمایا اعلیٰ اخلاق کا مالک اللہ آپ سے محبت کرے گا۔ آپ اللہ کے محبوب ہوں گے اگر اعلیٰ اخلاق کے مالک بنتے ہیں۔ اگر اعلیٰ اخلاق کے مالک بنتے ہیں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے آپ ان کے محبوب ہوں گے۔ فرمایا اعلیٰ اخلاق جو ہے اس کے دنیا میں بھی فائدے ہیں اور آخرت میں فائدے ہیں۔ حضرت ابو ثعلبہ خشنی فرماتے ہیں ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال ان احبکم اللہ، تم میں سے اللہ کو وہ محبوب ہوگا، وَأَقْرَبُ مِنِّي، میرے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے زیادہ قریب ہوگا، وَحَاسِنُكُمْ أَخْلَاقًا، جو تم میں اعلیٰ اخلاق کا مالک ہوگا وہ اللہ کا بھی محبوب ہے، وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بھی قریب ہے۔ اسی طرح فرمایا اعلیٰ اخلاق ایمان کے اعلیٰ درجے کو پہنچ جاتا ہے۔ جو سچ بولتا ہے، ہمسائے کی عزت کا خیال کرتا ہے، صلہ رحمی کرتا ہے، جو جو صفات ہیں اخلاق میں آتی ہیں۔ فرمایا امام ترمذی نے اس حدیث کو روایت کیا، فرمایا اکمل المومنین ایمانا احسنہم خلقا، جس کا سب سے اعلیٰ اخلاق ہے اس کا سب سے مکمل اور اعلیٰ ایمان ہے۔ سب سے مکمل ایمان اخلاق کے ساتھ ہوتا ہے۔ اسی طرح فرمایا اعلیٰ اخلاق، اللہ اکبر، اعلیٰ اخلاق کا مالک خندہ پیشانی سے آتا ہے، سچ بولتا ہے، رشتہ داروں سے جو رشتہ دار جھگڑے کرتے ہیں ان سے صلہ رحمی کرتا ہے، اپنے معاملات میں قسمیں اور جھوٹ نہیں بولتا۔ فرمایا وہ اعلیٰ اخلاق کا مالک ایسے ہے جس نے دن پر روزہ رکھا، رات پر رکوع اور سجدے کرتا رہا۔ اخلاق کا یہ شان ہے۔ اعلیٰ اخلاق والا، اپنے بھائی کو میٹھی زبان بات کرنے والا، لین القول، نرم گفتگو کرتا ہے اور خندہ پیشانی سے اپنے بھائی کو ملتا ہے، سچ بولتا ہے۔ فرمایا وہ ایسے ہے کالصائم والقائم، کہ گویا اس نے ساری زندگی دن کو روزے رکھے، ساری زندگی رات کو قیام کیا۔ کون ہے ہم میں سے جو ساری زندگی روزے رکھے، ساری زندگی جو رات بھر جاگتا رہے اور اللہ کو رکوع و سجدہ کرتے رہے؟
ہاں یہ اخلاق، یہ زبان کا نرم ہونا، یہ غصے کو برداشت کرنا، یہ درگزر کرنا، جب یہ قرآن کی یہ آیت اتری واعف عنہم وامر بالعرف وارض عن الجاہلین، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا ما ھذا یا جبریل، جبریل اس کی تعریف کیا ہے، اس کی تفسیر کیا ہے؟ فرمایا محمد صلی اللہ علیہ وسلم خذ العفو، اللہ نے آپ کو حکم دیا ہے جو آپ سے زیادتی اور ظلم کرے آپ اسے معاف کریں، یہ نہ کہیں اینٹ کا جواب پتھر سے دوں گا، یہ مسلمان کی صفت نہیں ہے۔ فرمایا مسلمان اکمل اعلیٰ ایمان کا مسلمان وہ ہے کہ اے محمد آپ کو حکم ہے، آپ کی امت کو حکم ہے خذ العفو، جو آپ سے ظلم کرے آپ اسے معاف کریں، یہ حکم ہے، ہدایات نہیں، رغبت نہیں، امرنا اللہ، اللہ نے آپ کو اس کا حکم دیا خذ العفو، آپ اس کو معاف کریں جو آپ کے ساتھ زیادتی کرتا ہے۔ میں اور آپ اگر معاف کرتے ہیں اس زیادتی کے باوجود تو پھر اعلیٰ اخلاق کے مالک بنتے ہیں، پھر میرا اور آپ کا ایمان مکمل بنتا ہے، پھر ہم ان درجات کو حاصل کر سکتے ہیں۔ فرمایا اعلیٰ اخلاق کا مالک وہی ہے حسن الخلق کے صاحب ہو رفیق اللہ، اللہ اکبر۔ اعلیٰ اخلاق کا مالک نبی پاک کا رفیق ہوگا، نبی پاک کے ساتھ ہوگا، اللہ اکبر۔ کتنا بڑا اعزاز ہے، ہر آدمی ہم میں سے کمزور ہے یا مضبوط ہے ایمان کے لحاظ سے، اس کی تمنا ہے میں نبی پاک کے ساتھ ہوں، حوض کوثر میں آپ کے ساتھ ہوں، قیامت میں آپ کے ساتھ ہوں، جنت میں آپ کے ساتھ ہوں۔ آپ کی کس کی تمنا نہیں؟ اگر تمنا ہے تو پھر ان آیات پر، ان احکامات پر میں اور آپ عمل کریں، عمل سے زندگی بنتی ہے، دعووں سے نہیں، عمل سے بات بنی۔ فرمایا عن جابر رضی اللہ عنہ قال عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال ان من احبکم الی واقربکم منی مجلسا یوم القیامہ وحاسنکم خلقا۔ حضرت جابر فرماتے ہیں نبی پاک نے فرمایا ان من احبکم الی، آپ میں سے زیادہ محبوب مجھے ہوگا۔ ہم سارے کہتے ہیں نا ہم محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے محبوب ہیں، جب اس معیار پہ اتریں گے تو آپ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے محبوب ہوں گے۔ اللہ مجھے اور آپ کو اپنے نبی کا محبوب بنا دے، اللہ اکبر۔ فرمایا وَأَقْرَبُكُم مِّنِّي مَجْلِسًا، وہ میرے سب اقرب کا لفظ ہے تفضیل کا، وہ میرے قریب ترین ہوگا۔ دوسری روایت میں دے اقربکم منی یوم القیامہ، قیامت کے دن وہ میرا امتی اعلیٰ اخلاق کا مالک، کوئی گالی دیتا ہے نہیں سنتا، وارض عن الجاہلین، جاہلوں سے منہ موڑ لیتا ہے، گالی کا جواب نہیں دیتا، یہ اعلیٰ اخلاق ہے۔ ایک دن ایک صحابی آ کے پوچھتا ہے اللہ کے رسول کون سی چیز مجھے نفع دے گی؟ فرمایا جو تجھے گالیاں دے یا تیرے اندر عیب شمار کرے اس کو پتہ ہے کہ اس میں ہے یا نہیں، یہ نہیں پتہ ہے اسے لگا دی تو میں، اور تجھے پتہ ہے کہ اس کے اندر یہ عیب ہے، تو اس کے عیب کو ذکر نہیں کرتا۔ فرمایا وَلَكَ أَجْرًا وَعَلَيْهِ وِزْرٌ، اس پر جرم اور گناہ ہے گالی دینے والے کا اور تجھ پہ اجر اور ثواب ہے۔ گالی کھا کے صبر تو کریں، خاموش تو ہوں، اعلیٰ اخلاق تو اس کا نام ہے۔ ہم تو کہتے ہیں ان کا جواب پتھر سے دیں گے، ہم تو یہ ہیں، نہیں، یہ اسلامی تعلیمات نہیں، یہ ربیع الاول کا مہینہ مجھے اور آپ کو یہ نہیں سکھاتا، مجھے اور آپ کو
نبی پاک کی تعلیم یہ سکھاتی ہے، جو آپ کے ساتھ رشتہ دار جھگڑے کرتا ہے آپ اس کے گھر چلے جائیں، میرے بھائی آپ سے مجھ سے کوئی زیادتی ہوگی تو مجھے معاف کرنا، اس میں عظمت ہے۔ کوئی آپ کو آپ کا ہمسایہ گالی دیتا ہے تو آپ اس کی گالی کا جواب نہیں دیتا۔ وہ صحابی رسول کہتا ہے والذی نفسی بیدہ، اللہ کی قسم جس کے ہاتھ میں میری روح اور جان ہے، نبی پاک کے اس فرمان کو سننے کے بعد میں نے تو کسی جانور کو بھی گالی نہیں دی۔ ہم تو نہ بیٹے کو معاف کرتے ہیں، نہ بیوی کو معاف کرتے ہیں، نہ دوست کو معاف کرتے ہیں، اور بڑے فخر کرتے ہیں، بڑی گالیاں دیتے ہیں، نیکیاں اور تباہیاں اور نمازیں اپنی تباہ و برباد کر رہے ہیں۔ صحابی رسول کہتا ہے اللہ کے رسول کا یہ فرمان سننے کے بعد میں نے کسی جانور کو بھی گالی نہیں دی۔ امت محمدیہ، میری اور آپ کی اخلاق کی تجدید کا مہینہ ہے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے سچی محبت کی تجدید کا مہینہ ہے، اتباع رسول کی تجدید کا مہینہ ہے۔ اللہ اکبر، اگر آپ اعلیٰ اخلاق کے مالک ہیں، ان چیزوں کے وارث ہو گئے تو یاد کرو وَأَمَّا مَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ فَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَاضِيَةٍ وَأَمَّا مَنْ خَفَّتْ مَوَازِينُهُ فَأُمُّهُ هَاوِيَةٌ، جس کے اعمال بھاری ہو گئے وہ جنت میں جائے گا، جس کے اعمال ہلکے ہو گئے وہ جہنم میں جائے گا۔ فرمایا اللہ کے رسول نے فرمایا اپنے اعمال کو بھاری کرنا ہے تو اعلیٰ اخلاق کو اپناؤ۔ اللہ اکبر۔ عن ابی الدرداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال صلی اللہ علیہ وسلم ما من شیء فی المیدان اسقل من حسن الخلق، اعلیٰ اخلاق سے اور چیز میدان کو بھاری کرنے والی کوئی نہیں۔ تو ہم یہ نہ سمجھیں یہ ہمارا سستا سودا ہے، ہم گالیاں کھا کے خاموش ہو گئے، رشتہ دار کی زیادتی کو کر کے برداشت کر لیا، کسی نے ظلم کیا تو اس کو درگزر کر دیا، طاقت تھی بدلی لینے کی اور اس کا اپنا غصہ برداشت کر لیا، اپنے اوپر مار لیا، اس سے کوئی بدلہ نہیں لیا۔ اس کے بڑے انعامات ہیں، بڑے اعزاز ہیں۔ اللہ مجھے اور آپ کو ان صفات کا وارث بنائے۔ یہی کہا فَمَا مِن شَيْءٍ فِي الْمِيزَانِ أَثْقَلُ مِنْ حُسْنِ الْخُلُقِ، اعلیٰ اخلاق جنت کا راستہ ہے، جہنم سے نجات ہے۔ اور یہ بھی آپ کو حدیث رسول اللہ سے سناؤں، عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ قال سئل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عن اکثر ما يدخل الناس الجنت، قال صلی اللہ علیہ وسلم تقوی اللہ وحسن الخلق۔ نبی پاک سے پوچھا گیا سب سے زیادہ جنت میں کون داخل ہوں گے؟ فرمایا اللہ سے ڈرنے والا، متقی، پرہیزگار اور اعلیٰ اخلاق کا مالک، یہ سب سے زیادہ جنت میں جائیں گے۔ وما يدخل الناس النار، کون سی چیز جہنم میں داخل کرے گی؟ فرمایا الفم والفرج، یہ زبان اور شرمگاہ یہ جہنم میں جانے کے سبب بنیں گے۔ ہم غلط فہمی میں ہیں کہ بس ہم کلمہ پڑھ رہے تو کافی ہے، عمل جو بھی ہو، نہیں، عمل سے زندگی بنتی ہے۔ اسی طرح خلق جو ہے وہ اعمال کو آخرت میں اعلیٰ درجات دلائے گا۔ اب یہ اعلیٰ اخلاق ہم کس طرح حاصل کر سکتے ہیں؟ اخلاق کی تعریف سن لی مختصر، اخلاق کے فوائد سن لیے مختصر، ہم اعلیٰ اخلاق کے مالک کس طرح بن سکتے ہیں؟ ایک بہت سی علماء نے وجوہات لکھی ہیں، لیکن دو تین جو ہیں اہم وجوہات ہیں،
ان میں ایک تو یہ ہے، مجھے اور آپ کو یہ نصیحت ہے، اپنے برے لوگوں کی سوسائٹی کو چھوڑ دو، نیک علماء کے ساتھ، دیندار لوگوں کے ساتھ بیٹھو، تاکہ ان کی بھی زبان صاف ہوگی، آپ کی بھی زبان صاف ہوگی۔ دوسرا جو اہم ترین ہے، وہ آج اس فضائل کو سننے کے بعد میری اور آپ کی اپنے اللہ سے یہ دعا ہونی چاہیے، اللہ ہم سب کو اعلیٰ اخلاق کا وارث بنا دے۔ اللہ اکبر۔ یہ ہمیشہ آپ ابھی جمعے میں آمین نہیں کہنا، بعد میں بھی یہ دعا کرنی ہے، اللہ ہمیں اعلیٰ اخلاق کا مالک بنا، ہمیں صلہ رحمی کی توفیق عطا فرما، اللہ ہمیں سچ بولنے کی توفیق عطا فرما، اللہ ہمارے بھائی جو ہمیں گالیاں دیتے ہیں ان کے لیے دعائیں کریں۔ یہ ہے اعلیٰ اخلاق۔ اس لیے میں مرکزی جمعیت اہل حدیث عالمی کو کہتا ہوں، کسی سخت گفتگو کا جواب اپنے دعا سے دینا ہے، اخلاق سے دینا ہے، پیار سے دینا ہے، ہم نے کوئی مقابلہ نہیں کرنا۔ یہ ہمارا مذہب ہے، ہمارا دین ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اعلیٰ اخلاق کے لیے دعا مانگتے تھے، فرماتے تھے اللہم اہدنی الی احسن الاخلاق۔ نبی پاک کہہ رہے ہیں یا اللہ مجھے اعلیٰ اخلاق کا وارث بنا، اعلیٰ اخلاق کی ہدایت عطا فرما۔ لا یہدی لاحسنھا الا انت۔ اللہ اعلیٰ اخلاق کا وارث کوئی نہیں بنا سکتا سوائے تیرے۔ اللہ تو ہمیں اعلیٰ اخلاق کا وارث بنا۔ اللہ واصرف عنی سیئھا لا یصرف عنی سیئھا الا انت۔ اللہ برے اخلاق سے ہمیں بچا لے، برے اخلاق سے بچانے والا تیرے علاوہ اور کوئی نہیں ہے۔ کیا دعا ہے؟ اللہ اعلیٰ صفات کا، اعلیٰ عادات کا، اعلیٰ گفتگو کا، اعلیٰ اخلاق کا، اعلیٰ کردار کا مجھے مالک بنا، اس کا مالک تو نے بنانا ہے اور کوئی نہیں۔ اللہ برے اخلاق سے، بری سوسائٹی سے، بری زبان سے، برے عادات سے اللہ مجھے پاک کر دے، اور کوئی پاک کرنے والا نہیں۔ اللہ اکبر۔ اس لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین جن کو اعلیٰ اخلاق کی اہمیت کا پتہ تھا، حضرت ام درداء رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں، حضرت ابو درداء بات اللیلہ، آج رات انہوں نے میرے گھر گزاری، ساری رات نماز پڑھتے رہے۔ حضرت ابو درداء یبکی، ساری رات روتے رہے، کیا کہتے رہے؟ اللہ تو نے مجھے اچھی صورت بنائی ہے، یا اللہ میری تو نے اچھی صورت بنائی ہے، اللہ اس طرح میرا اچھا اخلاق بنا دے۔ ساری رات ابو درداء نماز پڑھتا رہا اور روتا رہا۔ اب اخلاق کو معمولی سمجھتے ہیں لوگوں؟ ہم اپنی زبانیں صاف کر لیں، اپنا کردار صاف کر لیں، اپنی بیوی کے ساتھ اچھا ہو جائیں، اپنے دوستوں کے ساتھ اچھے ہو جائیں، سچ بولنا شروع کر دیں۔ اللہ کے رسول نے فرمایا میں تم میں اپنے خاندان اور اپنی بیویوں کے لیے سب سے زیادہ بہتر اپنی بیویوں کے لیے ہوں۔ ہاں ہم گھر میں جاتے ہیں تو موڈ بنا کے جاتے ہیں، گھر والی کو عزت چاہیے، پیار چاہیے، اعتماد چاہیے۔ یہی فرمایا تم میں بہتر وہی ہے سب سے پہلے اپنی بیوی کے ساتھ بہتر ہے۔ جس کا اپنی بیوی کے ساتھ اچھا سلوک نہیں، وہ مرد ہی اچھا نہیں، اس کی صفات ہی اچھی نہیں۔ فرمایا میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر والیوں کے ساتھ سب سے اچھا ہوں۔ تو بات کر رہا تھا، ابو درداء رضی اللہ عنہ رات بھر روتے رہے، یا اللہ جیسے مجھے تجھے خوبصورت بنایا ہے، اچھا بنایا ہے، اللہ میرے اخلاق کو بھی اچھا فرما۔ ام درداء ان کی بیوی کہنے لگی
ابو درداء یہ ساری رات صرف ایک ہی دعا کرتے رہے؟ فرمایا ہاں ام درداء، اعلیٰ اخلاق کی دعا کرتا رہوں۔ کیوں؟ ان العبد المسلم یحسن خلقہ، اگر کوئی مسلمان اپنا اخلاق اعلیٰ بنا لیتا ہے، حتیٰ یدخل حسن خلقہ الجنہ، اس کا یہ اعلیٰ اخلاق اس کو جنت میں لے جاتا ہے۔ اللہ اکبر۔ وَيَسُوءُ خُلُقِهِ حَتَّى يُدْخِلُ سُوءُ خُلُقِهِ النَّارِ، اس کا بد اخلاق، بد زبانی، گالیاں، جھوٹ بولنا یہ جہنم جانے کا سبب بنتا ہے۔ اللہ مجھے اور آپ کو سچ بولنے کی توفیق عطا فرمائے، نبی پاک کے اعلیٰ اخلاق کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ اچھے عادات، اچھے اپنے بھائیوں سے، تمام سے اعلیٰ اخلاق، صحابہ کرام اگر کفرستان میں بھی گئے ہیں، اپنے اخلاق کی وجہ سے اسلام کی دعوت کو پھیلایا ہے۔